السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو، آپ ہمیں لازمی بتائیے گا۔ اور اس میں جو چیزیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں تو اس کا اظہار بھی آپ لازمی کیا کریں۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باجماعت نماز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، جب سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں سخت بیماری حاضر خدمت تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے تو ارشاد فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے میں مشغول تھے، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک طبیعت میں کچھ بہتری محسوس فرمائی تو اٹھ کر دو شخصوں کو سہارا دینے کی سعادت عنایت فرما کر مسجد کی جانب اس طرح تشریف لے چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم زمین پر لگ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہٹ یعنی مبارک قدموں کی آواز محسوس کی تو پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی بائیں جانب بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدار میں یعنی پیچھے نماز ادا کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی اقتدا کر رہے تھے۔ ہم بھی خوب عاشق رسول ہیں۔ اے عاشق رسول، اس حکایت سے ہمارے پیارے پیارے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کے ساتھ بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار ہوتا ہے کہ شدید بیماری کی حاضری کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جماعت ترک کرنا گوارا نہ ہوا۔ الحمدللہ، جو واقعی سچے عاشق رسول ہیں وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں نماز باجماعت سے خوب محبت کرتے ہیں اور ہر حال میں نماز باجماعت ہی پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ ایک بار ربیع الاول شریف میں 12ویں شریف کی محفل پاک میں شرکت کرنے اور بیان فرمانے کے بعد شام کو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار ہو گئے۔ اس مرض کی شدت بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ اس بار ایسا بیمار ہوا کہ کبھی نہ ہوا تھا، میں نے وصیت نامہ بھی لکھوا دیا تھا۔ اس مرض کی حاضری کے دوران ایسی نازک حالت تھی کہ مسجد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے بالکل قریب تھی، اس کے باوجود خود چل کر مسجد حاضر نہ ہو پاتے تھے، لیکن قربان جائیے سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نماز
باجماعت سے محبت صد مرحبا کہ اس حال میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی جماعت ترک نہ ہوئی، اگرچہ اس حال میں آپ رحمۃ اللہ علیہ پر جماعت واجب نہیں تھی، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ افضل پر عمل کرتے اور پانچوں نمازیں باجماعت مسجد میں ہی ادا فرماتے کہ اس کی یہ صورت ہوئی کہ 4 آدمی کرسی پر بٹھا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد لے جاتے اور نماز کے بعد واپس گھر لے آتے۔ خدا کی محبت، نبی کی محبت کے پیکر ہیں بے شک مرے اعلیٰ حضرت، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو پھر آپ سے